تو جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ حضرت جی رحمہ اللہ کا انتقال ہو چکا ہے، یہ مصدقہ خبر ہے، آپ نے بارہا پڑھ چکی ہے۔ لیکن آج میں آپ کے سامنے یہ بتانے لگا ہوں کہ حضرت جی کی میت جھنگ میں پہنچتے ہی جھنگ میں کوہرام مچ گیا۔ جھنگ کے آس پاس کے ارد و نواح کے جتنے لوگ تھے، حضرت جی کے متعلقین، متوسلین، منسلکین، تمام کے تمام پریشان تھے، تمام کے چہروں سے آنسو ڈھلک رہے تھے۔ حضرت جی کا انتقال ہوا، ان کو سن کر یہ برداشت نہیں ہوا۔ میرے دوستو، جب مدرسے میں خبر پھیلی کہ حضرت جی کا انتقال ہو چکا ہے تو پورا مدرسہ سوگوار ہو گیا۔ پورے مدرسے میں گویا کہ ایک قسم کی سنسناہٹ چھا گئی اور سناٹا چھا گیا کہ آج ہم سے بڑا سایہ اٹھ چکا ہے۔ میرے دوستو، جب ایک اللہ والا دنیا سے جاتا ہے نا تو کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ علم اٹھ جاتا ہے اور اس کے جو رہنے کے برکات انوارات تھے وہ گویا کہ چلے گئے۔ تو حضرت جی کی میت جھنگ میں پہنچ چکی تو حضرت جی کے متعلقین، متوسلین بہت پریشان تھے۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انتقال کی خبر دارالعلوم دیوبند تک پہنچی تو دارالعلوم دیوبند میں حضرت جی کے ایک خلیفہ تھے، سلمان بجنوری، تو وہ سٹیج پہ بیٹھے ہوئے زاروں قطار رو رہے تھے کہ آج میرے مربی، آج مجھے سمجھانے والے، میرے تربیت کرنے والے دنیا سے چلے گئے۔ تو ان کو تسلیاں دینے والے لوگ تسلی دیتے رہے، لیکن ان کے اوپر اس طرح کا گویا کہ ایک غم طاری ہو گیا، پریشانی طاری ہو گئی۔ جہاں جہاں میرے پیر و مرشد کے انتقال کی خبر پہنچی وہاں وہاں لوگ پریشان اور حیران ہو گئے۔ میرے دوستو، آج آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ علماء کی قدر دل سے کرنی چاہیے تھی۔ آپ کو جنازے کے متعلق بھی بتاتا ہوں کہ جنازہ کب اور کس وقت ہوگا، یہ مصدقہ خبر آ چکی ہے، تحقیقی اور فائنلی پیغام آ چکا ہے، اعلان ہو چکا ہے۔ اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جیسا کہ آپ نے تھمبنیل میں بھی دیکھ لیا۔ میرے دوستو، حضرت جی کا علمی گویا کہ مقام پوری دنیا میں روشن تھا اور تصوف کے لحاظ سے پوری دنیا انہیں جانتی تھی، ٹھیک ہے؟ تو انڈیا میں خاص طور پر ان کو پہچانا جاتا ہے چونکہ ہماری لینگویج ایک طرح کی ہے، اور بخارا سمرقند ہو گیا اور دوسرے ممالک ہو گئے، سعودی عربیہ ہو گیا، وہاں تک بھی حضرت جی کے مریدین موجود ہیں، جو آج پاکستان کے لیے بہت بڑا سانیہ اور بہت بڑا صدمہ ہے۔ اللہ پسماندگان کو صبر جمیل دے، ان کی اولاد کو، ان کے پوتے پوتیوں کو، نواسے نواسوں کو، تمام کو صبر دے۔ یہ بہت بڑا سایہ ہم سے اٹھ گیا ہے۔ میرے دوستو، جب ایک عالم اٹھتا ہے تو گویا کہ یہ سمجھے کہ علم اٹھ گیا ہے، امت ویران ہو چکی ہے، علم سے خالی ہوتی جا رہی ہے۔ تو حضرت جی کا ایک بیان میں نے سنا تھا، حضرت جی کے انداز میں کیا ہی خوبصورتی ہے، کیا ہی لب و لہجے میں ایک قسم کی گویا کہ انداز تھا، تاثیر تھی کہ جو بندہ سنتا تھا وہ دل فدا کر دیتا تھا۔ حضرت جی رحمہ اللہ خانپور آئے تھے تو میں وہاں موجود تھا، ان کا بیان تھا، غالباً 2018-17 کی بات ہے، تو 15-20 منٹ بیان کیا، تو بیان کے اندر ایسی تاثیر تھی، ایسا علمی بیان کیا، ایسا تصوف اور اصلاح معاشرے پہ بیان کیا کہ لوگ حیران ہو گئے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسی وقت میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ حضرت جی نے تھوڑے وقت میں ہمارے دلوں کو نرم اور موم کر دیا، دلوں پہ رقت طاری ہو گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو حضرت جی کتنی روحانی شخصیت تھی، کتنی پرنور شخصیت تھی، جن کا علم بھی بے بہا تھا، جن کی زبان پہ اللہ نے اتنی تاثیر رکھ دی تھی کہ جب اللہ کی محبت پہ گفتگو کرتے تھے تو یقیناً آدمی ہوش کھو بیٹھتا تھا، آدمی کو اپنے گناہ سامنے نظر آنے لگتے تھے کہ میں کتنی کھو گیا، کتنی اللہ سے دور ہو گیا، اللہ ہم پہ کتنی مہربان ہے۔ میرے دوستو، آج آپ کو بتا دوں کہ جنازہ حضرت جی کا کس وقت ہوگا۔ آپ یاد رکھیں، جنازہ کل 2 بجے ہوگا، مصدقہ خبر آ چکی ہے۔ شیخ وقت، شیخ المشیخ پیر سید حبیب اللہ دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے آفیشل چینل پر بھی ویڈیو اپلوڈ کی کہ کل 2 بجے
حضرت جی کا ظہر کے وقت جنازہ ادا کیا جائے گا جامعہ معہد الفقیر میں جھنگ میں۔ اور پیر محمد عامر اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بھی آفیشل چینل پر پوسٹ اپلوڈ کی، اس کے اندر بھی یہی فرما دیا گیا کہ 2 بجے جو ہے نا جنازہ ہوگا، تمام لوگ پہنچنے کی کوشش کریں، جو لوگ کسی مشقت کی وجہ سے نہ پہنچ سکیں تو وہ وہیں بیٹھ کے دعا کریں، خصوصاً دوسرے ممالک والے وہاں بیٹھ کے ایصال ثواب کے لیے اخلاص کے ساتھ حضرت جی کے لیے دعا کریں۔ لیکن جو پہنچ سکتے ہیں وہ بھرپور کوشش کریں، ہو سکتا ہے کہ جنازہ پڑھنے کی وجہ سے جنازے پڑھنے والے کی مغفرت ہو جائے۔ تو 2 بجے یاد رکھیں جنازہ ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، حضرت جی کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔